اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ نمبر ایک انسان کا جسم ہے، نمبر دو انسان کی روح ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں تو ایک مکمل انسان اس دنیا میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ روح انسان کے جسم سے نکل جائے، انسان کا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتا۔ 80 سال تک سننے والا کان ایک روح کے پرواز کرنے کے بعد ایک سیکنڈ بھی نہیں سن سکتا۔ ایک لمبا عرصہ یہ آنکھیں دیکھنے کے باوجود روح کے پرواز کرنے کے بعد چند لمحے دیکھ نہیں سکتی۔ ساری زندگی زبان سے بولتا رہا، روح نکلنے کی دیر تھی، روح نکلتے ہی زبان بند ہو گئی۔ تو انسان کی زندگی کے اندر، انسان کے وجود میں بھی انسان کے زیادہ دخل روح کا ہے۔ اگر روح نہ ہو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر انسان دو طرح کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے اپنی روح کو چھوڑ کر صرف جسم کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے جتنی سہولیات ان کو اختیار کرنی پڑے وہ اختیار کرتے ہیں۔ عمدہ مکان بناتے ہیں، عمدہ لباس پہنتے ہیں، عمدہ خوراک کا استعمال کرتے ہیں، عمدہ سواری لیتے ہیں۔ اس انداز سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ ان کو روح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ روحانی ضروریات کی زیادہ فکر کرتے ہیں۔ پہلا وہ طبقہ جو صرف اپنے جسم کی فکر کرتا ہے، روح کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ آپ کو دکھنے میں تو انسان نظر آ رہے ہیں کہ ان کے سینے میں دل ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بے دل ہیں، عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے۔ دیکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے کان صحیح ہیں لیکن یہ بہرے ہیں، دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں صحیح ہیں پر یہ اندھے ہیں، اس لیے کہ اس دل سے جو بات سوچنی چاہیے یہ وہ نہیں سوچ رہے، دماغ سے جو فیصلہ کرنا چاہیے یہ وہ فیصلے نہیں کر رہے، ان آنکھوں سے جو چیز دیکھنی چاہیے اس کے علاوہ کی چیزیں دیکھتے ہیں، ان کانوں سے جو باتیں سننی چاہیے اس کے علاوہ کی باتیں سنتے ہیں، ان زبانوں سے جو اللہ کی باتیں بتانی چاہیے اس کے علاوہ دنیا کی تذکرے کرتے ہیں۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے اولئک کالانعام، دیکھو یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ جانور کا انداز زندگی کیا ہے؟ دنیا کے اندر رہے گا، کھائے گا، پیے گا، بس اپنی زندگی گزارے گا، ختم، موت آئے گی۔ وہ اللہ کے کسی عمل کا، کسی عبادت کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ اس کو کہا گیا کہ یہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے کہ یہ اپنے مقصد زندگی سے ہٹ چکا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے میرے بندے یہ جو پوری کائنات زمین اور آسمان کی صورت میں تجھے پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر جتنی چیزیں، جتنے وسائل تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سب میں نے تیرے غلام بنایا ہے۔ لیکن کب؟ جب تو اپنے مقصد زندگی پر آ جائے۔ اور تیرا مقصد زندگی کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہارا مقصد زندگی ہماری عبادت ہے۔